اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ وار سورہ کہف کا مطالعہ چل رہا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ جو سٹاپ کیا تھا وہ قصۃ موسیٰ و خضر، ہم نے وہ آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ہم تھوڑا سا ذرا آج کا سیشن تھوڑا سا شارٹ رکھیں گے، کوشش کریں گے، دیکھیں جتنا شارٹ ہو سکتا ہے. ویسے تو پھر اللہ کو پتہ ہے کتنا شارٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہم ذرا شارٹ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے، اس قصے کو ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ خاص طور پہ آج کے زمانے میں یہ بہت ہی ایک خطرناک فارم میں ہمارے سامنے ہے. قصۃ موسیٰ و خضر یہ تیسرا ٹیسٹ ہے جو آخری زمانے میں بہت زیادہ کھل کر ظاہر ہوگا اور ہو رہا ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ آف نالج. ٹھیک ہے نا؟ واٹ از نالج؟ علم ہے کیا، اور اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، یہ کہاں سے آئے گا، کس سے حاصل کیا جائے، اور ہم کس کس چیز کو علم کہیں گے خاص طور پہ. اور جب ہم علم کی بات کریں تو ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو قصہ یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ سٹارٹ ہو ہی رہا ہے کہ جب آپ اندازہ کریں اس میں تقریباً سب علماء نے جو بات کی ہے زیادہ تر وہ یہ بات کی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. اور آپ اندازہ کریے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سورہ کہف میں جگہ دی. سورہ کہف کو ہمیں ہر ہفتے پڑھنے کے لیے کہا. تو یہ سب چیزیں اتفاق سے نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، ان باتوں کو سوچیں اور ان کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نبی کے لیے بھی بالکل وہی معاملات ہیں چونکہ بعض اوقات میں اور آپ سمجھتے ہیں ایسے کتنے سارے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمیں ان کے جوابات نہیں مل پاتے، اور ضروری نہیں بھی کہ ہمیں ہر بات کا جواب مل جائے. صحیح ہے نا؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں، اور یقیناً آتے ہوں گے، ہم سے زیادہ سوالات تو ان کے ذہن میں آتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو پھر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ہمارے دل کو بڑا مضبوط کر دیا ہے الحمدللہ. انسان جیسے جیسے ان باتوں پر یقین کر کے ان پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہم سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ہم قبر پہ ایمان لاتے ہیں، ہم نے قبر کی زندگی ابھی ایکسپیرینس نہیں کی ہے. ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں اس کا ابھی کوئی کچھ عطا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، ہم فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر جب ہم وہ سب چیزیں، جب یہ ہماری ایمانیات ہیں، جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایمانیات ہمیں جگہ جگہ سنبھالتی. آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کوئی بیچارہ کسی کا نقصان ہو گیا، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور بڑھ کے عطا فرمائیں گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آپ کا کوئی مال ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ابھی دیکھیں ترکی اور شام میں کتنا بڑا زلزلہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں تو یہ ہوتی ہیں ہمارے اس میں بھی. دیکھیں نا، دنیا والے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر مسلمانوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہوتی اور یہ سب ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف تو یہ باتیں ہیں واقعتاً کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے لیے کیا کہا تھا؟ دیکھو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنے آپ کو تیار رکھو جتنی تمہاری طاقت ہے.
طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہر لحاظ سے تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تمہارا دشمن تمہیں کہاں سے ہٹ کر رہا ہے تم اس کا پتہ تو لگاؤ، اس کے لیول پہ تو اپنے آپ کو لے کر آؤ. تو وہ تو چیزیں ضروری ہیں، لیکن تم ایمان یہ رکھنا کہ یہ سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں یہ ایمان رکھنا ہے. ایک جو کافر اپنی تیاری کرے گا، ہو سکتا ہے وہ پوری کائنات سے بڑھ کے تیاری کرے، لیکن اس کی تیاری اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے، کیونکہ اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں ہر شے. تمہارے حوالے سے تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے تمہارے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا ویسے تمہارے اوپر حالات رہیں گے. تو ایک طرف تو تم اپنی تیاری رکھو، اگر وہ جس لیول کی ٹیکنالوجی سے تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ زمین کو انہوں نے ہلا دیا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کچھ بعید بھی نہیں ہے. لیکن ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے، ایک طرف تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور دوسری طرف اپنے ذہن میں کیا رکھیں، وہ یہ رکھیں کہ تمام علم کا جامع، تمام مطلب علم کا مالک اللہ ہے، نمبر ون. نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ درست ہے تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو خود ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس میں کمزوری کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم ان کی ٹیکنالوجی میں کم ہوں، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مسلمان کبھی بھی ٹیکنالوجی سے جیتے ہی نہیں ہے. ایک بہت بڑا جواب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ تیاری رکھیں، ٹھیک ہے. مسلمان کبھی ٹیکنالوجی سے نہیں جیتا. غزوہ بدر میں بھی ٹیکنالوجی سے ہم نہیں جیتے. ہمارے پاس اکوپمنٹس کم تھے، ہمارے پاس بندے بھی کم تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہے بہت بڑی جماعت پر حاوی آ گئی. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے، ان مخلوقات سے مدد کی ہے، ان مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جو کسی نے جو مخلوقات دیکھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہوگا. ایک طرف ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے پوری، دوسری طرف ایک تو ہم تیاری رکھیں گے، ہم اپنی تیاری پہ ریلائے نہ کریں. ہم اپنی تیاری کے اوپر کانفیڈنس، ایک جو کافر ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو اپنی تیاری پہ ہی سارا بھروسہ ہوگا. وہ سمجھے گا کہ میں نے پوری کائنات کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین علم میرے پاس. لیکن ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ جتنی تیاری کر سکتا ہوگا وہ کرے گا، اس کے بعد اس کا سارا توکل اللہ پر ہوگا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے سیرت مطہرہ سے. بلکہ آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں مسلمان اپنی ٹیکنالوجی سے کبھی نہیں جیتے، کبھی نہیں جیتے. اور مسلمانوں کو کوئی ہرا بھی نہیں پاتا تھا مسلمانوں کو. یہ عجیب بات ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ دوسروں کے پاس زیادہ ہوتی تھی. آپ صرف غزوہ بدر سے مثال لیں، 313 ہیں ورسز 1000، نو میچ. کوئی میچ ہے؟ کوئی میچ ہی نہیں ہے. 1000 کا لشکر ہے، 313 ہیں صرف. ان کے پاس گھوڑے زیادہ، اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں تھی. تیر، جو بیسٹ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی تھی اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اس سے جیتو گے نہیں، تم اپنا ایمان مضبوط کرو، تم اپنا تعلق مجھ سے مضبوط کرو، تم غالب رہو گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، تم صحیح ہو جاؤ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب یہ پوری کائنات، اس کائنات کا مالک اللہ ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے دوسری مخلوقات سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم کی وجہ سے خاموش ہیں، اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی مدد میں لگا دیا. وہ جتنی چیزیں جو مسخر کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے ان کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہوا ہے. کبوتر ہے، چڑیا ہے، درندے ہیں، سمندر کی مخلوقات ہے، آسمان کی مخلوقات ہے، اس زمین کے جہاں چاروں طرف اس سے اور جتنے عالمین جتنے بھی ہیں سب کی مخلوقات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے کام میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے بنو، یہ ساری مخلوقات میں سے میں جس سے چاہوں گا تمہاری مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے سے پرندے بھیجے، اپنے خانہ کعبہ کو بچا لیا، ہے نا. وہ بیچارہ ہاتھی لے کر آیا تھا. اب آپ اندازہ کریں اسباب کی دنیا میں آپ کو یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم کا معاملہ ایک تو آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ واقعتاً
کہ ہمیں جب ہم یہ سب چیزیں ریئلائز کریں گے اور واٹ ہیپن ٹو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ وہ جتنی ضرورت ہے نا، جس کو جتنے علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ فیسیلیٹیشن کی ہوئی ہے، بھلے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا. اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اسٹیپ پہ پریشان ہوئے، یار یہ کیا ہو رہا ہے. نارملی اٹ ڈز ناٹ ہیپن، نارمل حالت میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا. لیکن یہ بالکل ایک نارملٹی ہے کہ میرے سامنے میں کیسے برداشت کروں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک رتبہ دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت افضل ہیں حضرت خضر سے، جن کے بارے میں صرف عبدن کا لفظ آیا ہے کہ ایک ہمارا بندہ تھا عبد. اور اس کے بارے میں ہمیں پھر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے جو کہ جن کو معمور کیا ہوا تھا، وہ کون سا علم تھا وہ ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ دیکھیں یو ول ناٹ بی ایبل، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے. آپ کو جو علم دیا ہوا ہے ماشاء اللہ، آپ کا رتبہ بھی بڑا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا رتبہ سب کچھ ہے آپ کے پاس. لیکن جو علم جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام اس کی نوعیت ہی الگ ہے، وہ علم ہی الگ ہے. اور جس کام پر مجھے اللہ نے معمور کیا ہے اس کی وہ نیچر آف جاب ہی میری الگ ہے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ہم ایسے اب آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی ہے جو کہ انجینئر ہے، لیٹس سے، ہے نا، اس کی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی ہے جو کہ اکاؤنٹس کی جس کی فیلڈ ہے. اب ایک اکاؤنٹس کی فیلڈ کے معاملات، اس کی پیچیدگیاں، ایک آدمی نے 40 سال اکاؤنٹس میں کام کیا ہوا ہے اور ایک آدمی نے انجینئرنگ کے لیے میں 40 سال کام کیا ہوا ہے. دونوں کی فیلڈ زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کسی کا رتبہ کم ہو جائے گا خدا نخواستہ، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے، آپ کو پتا ہے، ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے انہوں نے، ظاہری بات ہے نبی تھے، انہوں نے بولا بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کا مطلب کیا ہے کہ میں تو پوری انسانیت کے لیے میں ہوں یہاں پر، تو اس سے زیادہ کون ہوگا. ان کے منہ سے نکل گیا بھائی کیا ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی علم والا نہیں ہے. اس بات پر ان کی گرفت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بھائی آپ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس گرفت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو یہ تعلیم دی کہ دیکھیں نہیں، آپ ایسے نہیں بولے، ہمارا ایک بندہ ہے آپ سے زیادہ وہ جاننے والا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا جو صاحب، مطلب آپ سمجھیں یہ صحابت بھی تو ہوتا ہے نا. اور انبیاء بھی، ان کے اندر ایک میٹر ہوتا ہے یہ کہ انبیاء سے بھی ایسے ہی وہ چھوٹی موٹی سی صحب ہو جاتی ہے. ہم اس کو صحف کہتے ہیں، نسیان کہتے ہیں، بھول، کہ اس وقت یاد نہ رہا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یاد رہتا کہ بھائی یہ واقعی یہ معاملہ مجھے ریفر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کے ذہن میں نہیں رہا. جب ان کے ذہن میں نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. دوسری ایک اور بات یہ ہو سکتی تھی کہ جیسے کہ آپ کو، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے تھے کہ آپ ذرا بتائیے اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، تو آپ نے کہا تھا میں تمہیں کل بتا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا بھائی میں آپ کو کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ہے نا. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار میں نبی ہوں، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. کہہ دیا بھائی سب سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، آپ جائیں ذرا ہمارے ایک بندے سے ملے جا کے، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے کہ واقعتاً، مطلب سب سے پہلی چیز علماء نے یہاں لکھی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کے نبی ہوتے ہوئے بھی علم کی طلب کتنی زبردست ہے. تیار ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں گا کتنے سال کے لیے تیار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، اسے حقوبہ کہتے ہیں. حقوبہ، حقوبہ کا مطلب ہے a period of very long time. اور اس میں بتایا گیا کہ حقوبہ سے مراد اراؤنڈ 80 ایئرس، 80 سال ہے. وہ اس نیت سے نکل گئے تھے کہ بس اب میں جا رہا ہوں اور جب تک وہ مجھے بندہ نہیں ملے گا جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے میں واپس نہیں آنے والا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اسی پہ علماء نے کہا کہ بھائی وہ اب ان سے ایک نسیان صاحب ہو گئی جس میں انہوں نے بول دیا بھائی کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے پھر جب ان کو پتہ لگا کہ واقعی مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے, آئی مسٹ ٹریول ٹو ہم, اللہ تعالیٰ مجھے آپ ان کے پاس بھیجیں, میں ان سے سیکھوں گا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس قدر علم کی طلب, نمبر 1. تو علم کی طلب ہونا ہمارے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ ہم دیکھیں ہم سے زیادہ دنیا میں جاننے والا کون ہے, ہم اس آدمی کو اپروچ کریں, اس آدمی سے جا کے ملاقات کریں, اس کی صحبت میں رہیں. جب ایک نبی کے اندر اتنی حرص ہو سکتی ہے, اس قدر طلب ہو سکتی ہے علم حاصل کرنے کی, تو اس کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمارے اندر وہ علم حاصل کرنے کی طلب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وفوق کل ذی علم علیم, وفوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے, اور ظاہری بات ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جاننے والے. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی استعمال کی ہیں ہمیشہ. ہم جو خانہ کعبہ کی بات کر رہے تھے, ابراہہ کا لشکر تھا, ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کی, اور بھی آپ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہیں آپ اس میں دیکھ لیں. ایون آج بھی جو افغانستان میں جنگ ہوئی تقریباً 20 سال چلی ہے, امریکہ کے ساتھ جنگ ہوئی, تو وہاں بھی جو اچھے اہل ایمان تھے, ایمان والے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ہیں. پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت لوگوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اپنے بندوں کی مدد کے لیے لگا دیا. ایک مجاہد نے اپنا واقعہ لکھا تھا, افغانستان سے بیٹھ کے لکھا تھا, کہنے لگا کہ ہم ایک جگہ پھنس گئے, اور کیونکہ اوپر سے سارے وہ ہیلی کاپٹر چل رہے تھے, تو کہنے کہ میں ایک جگہ میں پھنس گیا, اور مجھے لگا کہ اب ظاہری باتیں اوپر سے کوئی نہ کوئی بم آئے گا اور ہم جائیں گے, کیونکہ وہ ان کے سارے ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے. کہنے لگے یہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوئی, کہ بہت سارے کبوتر پرندے جو ہے نا, جہاں پر ہم لوگ تھے چھپے ہوئے, وہاں اوپر پرندے منڈلانے لگے. کچھ دیر تک تو وہ ڈھونڈتے رہے, ان کو پرندوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا, وہ چلے گئے, اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ چیک کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ, ان کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ. تمہارا جیسے تعلق ہوگا میرے ساتھ ویسے تمہارے اوپر حالات ہوں گے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی, اس کے اندر 2 چیزیں آپ لوگوں نے 2 ٹرمز یاد کرنی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ امور ہیں جو کہ تکوینی امور ہیں, تکوینی کاف سے, جیسے ہم کائنات کہتے ہیں, کائنات سے تکوینی امور. ان تکوینی امور پر اللہ تعالیٰ, وہ تکوینی امور وہ کائنات کے امور ہیں پورے. اسی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ یہ آیتیں بڑی امید دلانے والی. دوسرے اللہ تعالیٰ کے امور ہیں جو تشریعی امور ہیں. تشریعی مطلب شریعت. شریعت کسے کہتے ہیں؟ لا. اسلامک لا ویسے شریعہ کہلاتی ہے. شریعہ, واٹ از شریعہ؟ شریعہ از اسلامک لا. تو تشریعی امور کے لیے نبی ہوتے ہیں سارے. جتنے بھی اس لاز آئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی تشریعی امور ہیں ان کے لیے انبیاء آئے ہیں ہمیشہ, ہے نا. حضرت موسیٰ آئے, ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تشریعی امور دے کے بھیجا. ہم کہیں گے تشریعی امور. امور از دا پلورل آف امر, دا آرڈر. امر مینس آرڈر, امور آرڈرز, لا آرڈرز. میرے بندوں کو جا کے یہ بتاؤ, ان کو یہ کرنا ہے. میرے بندوں کو جا کے بتاؤ یہ نہیں کرنا ہے. یہ ہے لا اینڈ آرڈر, یہ ہے تشریعی امور. ان کو ہمیں بتانے والے انبیاء ہیں. ہمارے کیس میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے امور تشریعیہ, پوری شریعت دے کے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سارے اعمال سمجھائے. لیکن تکوینی امور سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انسانوں کا تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کون سے ہیں؟ جو کائنات جس سے پوری چل رہی, ٹھیک ہے نا. سورج کا نکلنا, سورج کا واپس جانا, چاند کا نکلنا, موسموں کا آنا. کوئی مقرر ہے بادلوں کے اوپر, کوئی مقرر ہے بجلی کے اوپر, کوئی مقرر ہے موسموں کو چینج کرنے کے اوپر, کوئی مقرر کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ کی تو روزانہ نئی شان ہے اپنے بندوں کے لیے, اپنی پوری کائنات کے لیے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ امور ہے تکوینی امور.
یہاں جو معاملہ آیا، اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا تھا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا پھر چلو ٹھیک ہے، اب ہم کرنا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو چلو پھر مجھے جانا ہے، اس سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو ہے نا وہ بندہ ملے گا مجمع البحرین پر، وہاں تم جو ہے نا بندہ ملے گا تمہیں جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں، جاؤ اپنے راستے میں چلو، کچھ اور نہیں بتایا، کیونکہ ایک طرح کا یہ سمجھے آپ اسے ہم کہتے ہیں کہ سکھانے کے لیے جو تھوڑی سی تنبیہ ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے کہ بھائی جو آپ کے منہ سے نکلا ہے آپ اس کے رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے جی، تو تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، ہم بتا رہے ہیں تمہیں ہمارا بندہ ملے گا، جاؤ راستے میں۔ ہاں نشانی یہ ہے کہ جہاں دو دریا مل رہے ہیں، ایسے بہت سارے مقامات ہیں دنیا میں، لیکن تم چلو، تمہارے سامنے جہاں پر وہ آئیں گے نا دو دریا ملتے ہوئے، تو تم نے وہاں پر وہ تمہیں بندہ مل جائے گا، وہ اس بندے کے ساتھ، وہ ہمارا بندہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے موسیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو اب سب سے اہم یہ چیز یہ ہے، اچھا اس کے اندر دو چیزیں، نمبر ایک یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد تکبر، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، تو فوراً عاجزی اختیار کی اور اتنا لمبا سفر کی مشقت اٹھانے کو تیار ہو گئے فوراً۔ اور آئے میں آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں نا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ المجمع البحرین او امضی حقبہ، میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا، اس وقت تک اپنا سفر میں جاری رکھوں گا کہ جب تک دو سمندروں کے ملاپ پر سنگم پہ پہنچ نہ جاؤں، ورنہ میں کیا او امضی حقبہ، ورنہ میں برسوں چلتا رہوں گا، ورنہ حقبہ از، میں نے آپ کو بتایا نا، it is the period of around 80 years، 80 years، ٹھیک ہے نا، تو کسی نے کہا 70 ایئرس، کسی نے کہا 40 ایئرس، بہرحال یہ 40 سے تو سب اوپر ہی ہے، 40 سال بھی کوئی مذاق تو نہیں ہوتے بھائی، راستے میں کتنا چلے گا آدمی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ان سے کہا گیا تھا بھائی آپ لے لیں کہ اپنے ساتھ کچھ مچھلی رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان آپ ہلکا پھلکا رکھیں اور آپ چلیں، اب یہ چلے۔ اچھا یہ کون تھا؟ یہ جو لڑکا نا فتح، تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ جو ینگ لڑکا تھا یہ تھے حضرت یوشع بن نون۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضرت موسیٰ، اور یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بہت زبردست ہے، آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریے گا پلیز ذرا ڈیٹیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی انہوں نے اپنی قوم کو خوب جگایا، خوب جگایا ہے، خدا کا واسطہ ہے ہوش میں آ جاؤ، خدا کا واسطہ ہے ہوش میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ ہے، آپ اندازہ کریے، آپ سوچئے گا ذرا ایک نکمی قوم کیسی ہوتی، نکمی قوم تھی، اتنی نکمی ہو گئی تھی قوم، اور یہ وہ قوم تھی جس نے کہ فرعون کی غلامی اٹھائی تھی۔ فرعون ایک ظالم اور جابر تھا، ٹھیک ہے، فرعون ایک ظالم اور جابر تھا، فرعون کی غلامی کر کے پوری زندگی ان لوگوں نے گزاری تھی اپنی۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی ہے، بڑے تو یہی تھے، باقی تو لڑکے تھے، ٹھیک ہے نا، لڑکے تو جو ڈیسیجن میکرز تھے وہ تو بڑے لوگ تھے، یہ بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم سہا ہوا تھا گورنمنٹ کا، سمجھ رہے ہیں آپ بالکل اپنے حالات سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو، بالکل یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ ظلم سہتے سہتے اتنے ظلم کے عادی ہو گئے تھے کہ اب ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھاتے رہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، بول بول کے تھک گئے، ہوش کے ناخن لے لو، آخر میں کیا کہا کہ تم اپنے رب کو لے کے جاؤ اور فلسطین آزاد کرا لو جا کے خود سے۔ یہ وہ قوم تھی، آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری اتنی ذات پہ اختیار ہے، چلے اللہ تعالیٰ میں خود کاربند ہوں دین پر، میں آگے بڑھ کے جہاد کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی راہ میں، اور اپنے ساتھ میں اپنے بھائی لے آ سکتا ہوں حضرت ہارون، وہ بیچارے اور شریف آدمی تھے، انتہائی شریف آدمی حضرت ہارون، اور شریف آدمی تھے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ میرا تو اختیار میرے بھائی پر ہے، میں اپنا حکم چلاؤں گا تو اپنے بھائی پہ چلا لوں گا، بس یہ دو آدمی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یہ ایسے ناہنجار اتنے سست اور اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی، ہمیں ان سے دور کریں آپ، تنگ آ کے کہا ہوتے موسیٰ، ان ناہنجاروں یہ بھاڑ میں جائیں گے، ایسے یقین کریں آپ، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اچھا ایک منٹ، آپ لوگ سب دوبارہ جوائن کر لیں، یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے،
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دوبارہ جوائن کر لیں، یہ میٹنگ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دوبارہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فوراً دوبارہ جوائن کریے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔